السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک عزت ہوتی ہے اعمال والی اور ایک عزت ہوتی ہے مال والی، دونوں میں فرق ہے۔ اعمال کی لائن سے، دین کی لائن سے، تقوی کی لائن سے جو عزت ملتی ہے وہ جنت تک چلتی ہے، اور مال کے لائن سے جو عزت ملتی ہے وہ مرتے دم تک رہتی ہے، کبھی کبھی مرنے سے پہلے بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تقوی والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، ہمیشہ، وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ ہمیں دین والی عزت دے، تقوی والی عزت دے۔ تقوی والا جو ہوگا اس کی ہر لائن میں اللہ برکت دے گا۔ قرآن میں ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تقوی والے اگر ایمان والے اگر تقوی اختیار کر لیا اور ایمان بھی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھولیں گے۔ آسمان سے برکت، زمین سے برکت، علم میں برکت، ان کے مال میں برکت، ان کی عزت میں برکت، ان کے دیکھنے میں برکت۔ حضرت معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر سے ڈھاکہ کا سفر کیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ بیان نہیں کرتے تھے، وہ بیان کرنے پر اتنی قدرت نہیں تھی ان کو، لیکن سفر کیا اس میں دیکھتے تھے کہ بس 90 لاکھ آدمیوں نے اسلام قبول کیا، تو وہ دیکھتے تھے، اللہ نے ان کی آنکھ میں یہ اثر رکھا تھا۔ تو آدمی تقوی اختیار کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ حضرت میں سب سے بڑا جو ہے علم والا بننا چاہتا ہوں، سب سے بڑا مولوی بننا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اتق اللہ تکن اعلم الناس، تقوی اختیار کر، سب سے بڑا عالم تو ہوگا۔ تو تقوی والے جو عزت ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے چلتی ہے۔ کسی زمانے میں
عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھے، کتاب پہلے ان کی زندگی ٹھیک نہیں تھی، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی سارے گناہ ان کی زندگی میں تھے، اور جو ہے کسی قسم کی کوئی دینداری نہیں، بے دینی کا ماحول. لیکن جب دل کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کب ہدایت دے دے، کیسے ہدایت دے دے ہم نہیں کہہ سکتے، اور کیسے تقویٰ دے. حالانکہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ امیر المؤمنین فی الحدیث، امام بخاری کے استاد. امام بخاری کا جو استاد ہو بہت بڑی سند ہے ان کے لیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 50 شاگرد تھے، تو پہلے نمبر پر امام ابو یوسف تھے، اور 19ویں نمبر پر عبداللہ ابن مبارک تھے. اتنا اونچا درجہ دیا، لیکن دل کی کھڑکی کھلی تھی. بعض مرتبہ دل کی کھڑکی کھلی رہتی ہے تو آدمی کو اللہ تعالیٰ تقویٰ دے دیتا ہے، بازار میں بھی کام کرتے کرتے تقویٰ دے دیتا ہے. اور دل کی کھڑکی بند رہتی ہے تو مسجد میں آ کر بھی محروم ہو کے جاتا ہے آدمی، کعبے میں جا کر بھی محروم ہو جاتا ہے کہ دل کی کھڑکی کھلی ہوئی نہیں ہے. یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کہا کرتے تھے کہ اللہ پاک مجھے تقویٰ دے، مجھے تقویٰ دے، مجھے تقویٰ دے. اللہ کم سے کم آدمی مانگے تو صحیح، مانگے ہی نہیں تو اللہ کیسے دے گا؟ تو یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پہلے کی علماء نے لکھا ہے وہ کوئی ٹھیک ٹھاک نہیں تھی. کسی لڑکی سے تعلق ہو گیا تھا ان کو، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ روزانہ کسی جگہ پر، یہ ان کا ایران کے رہنے والے تھے اصل عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، وہاں ایران کے اندر 2 علاقے ہیں. ایک علاقہ تو ہمارا ہے سنی حباب کا، جس میں احناف ہے، یہ سارے کے سارے ہیں، اور ایک علاقہ ہے جس میں شیعہ حضرات ہیں. تو یہ اس علاقے میں تھے جہاں کے بڑے بڑے محدثین تھے. عبداللہ مبارک اس علاقے کے تھے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک جگہ مقرر تھی، وہاں پر یہ روزانہ اس لڑکی سے بات کرنے جاتے تھے. روزانہ جیسے مثال دیتا ہوں، کوئی پل ہے یا کوئی دکان ہے یا کوئی میدان ہے، وہاں جا کر جو دونوں کو دونوں بات کرتے تھے، راتیں وہی گزارتے تھے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن مبارک گئے وہاں اور وہ لڑکی آئی نہیں. انہیں بڑا غصہ آیا کہ بھی اتنی دیر ہو گئی، یہ لڑکی آئی نہیں. سردی کی راتیں تھیں، سردی کی راتیں لمبی ہوتی ہیں. تو کتابوں میں لکھا ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ انتظار میں رہے، ٹھنڈی کے اندر تھوڑے سے ٹھٹھرتے ہی رہے، اور پھر اور لڑکی آئی بھی نہیں. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ فجر کا وقت ہو گیا. جب فجر کا وقت ہوا، فجر کی اذانیں شروع ہوئی. جب فجر کی اذانیں شروع ہوئی تو انہوں نے سنا کہ ارے فجر کی اذان ہو رہی ہے، فجر کی اذان. پوری رات میں نے ایک لڑکی کے چکر میں خراب کر دی، پوری رات. اور اذان بس وہ وقت تھا ان کی ہدایت کا، عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ کہا میں تھا کسی کے انتظار میں، لیکن اللہ میرے انتظار میں. مسجد کے اندر ہم جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسا کہ بہت دور گیا ہوا ہمارا رشتہ دار، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بھابھی ہے، جو رشتہ دار ہے بہت دور گئے ہوئے ہیں، اور وہ آتا ہے جب تو گھر والے کیسے انتظار کرتے ہیں کہ آج بیٹا آنے والا ہے، آج باپ آنے والا ہے، آج بھائی آنے والا ہے. 4 مہینہ لگایا، 4 مہینے کے بعد بھائی آوے، 7 مہینہ لگایا اللہ کے راستے میں، پھر بھائی گھر پر آوے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. بھائی گھر پر آ کر یہ کہے کہ صاحب رائمنڈ میں فلاں جگہ وقت لگایا، فلاں جگہ وقت لگایا. گھر والے کتنا انتظار کرتے ہیں. جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے ہمارے آنے کی. میرا بندہ آ رہا ہے، میرا بندہ آ رہا ہے، میرا بندہ آ رہا ہے. اور دین تو ہمارا اتنا آسان ہے کہ روزانہ 5 نفلی حجوں کا ثواب ہم لے سکتے ہیں. روزانہ 24 گھنٹے میں 5 نفلی حج. حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی نماز کے لیے چلتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے نفلی حج کے لیے چلا. کتنا آسان ہے.
تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس علم تو تھا نہیں، بس یہ وقت تھا ان کی ہدایت کا، اور وہ ہدایت ایسی دی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کہ مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کر نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اقراری مجرم اپنے جرم کا اقرار کیا۔ ہمیشہ یاد رکھنا، صرف استغفر اللہ کہنے سے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ خالی گال پر یہ مار دیا اللہ میری توبہ، اس سے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ آدمی پہلے اقرار کرے کہ اللہ میں مجرم ہوں، حدیث شریف میں آتا ہے، اپنے گناہ میں اقرار کر، پھر اللہ سے توبہ کر، وہ توبہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ پہلے کہے گا اللہ میں گنہگار ہوں، اقرار کرتا ہوں، اور اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو یہ توبہ حدیث شریف میں آتا ہے، زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں اقراری مجرم ہوں، خراب ہوں، میں نے زندگی میں نے بہت ضائع کی، لیکن ابھی بھی باقی ہے، مدا ماں گزر گئی وہ گزر گئی، لیکن ابھی بھی باقی ہے، ابھی بھی وقت باقی ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اور ان کے آنکھوں میں آنسو آئے، بس وہ باہر نکلے، باہر نکل کر انہوں نے اس پل کی طرف دیکھا جہاں وہ ویٹ کرتے تھے لڑکی کا، یوں کہا اب تیری میری چھٹی، اب میں یہ راستہ پکڑ رہا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے علم والا راستہ اختیار کیا، تو چلتے چلتے یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کی بھی استاد بن گئے، امیر المؤمنین فی الحدیث۔ کپڑے کی تجارت تھی ان کی، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی، تو وہاں یہود نصارہ بھی رہتے تھے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ یہود نصارہ کے باندیوں کو کہا جاتا تھا کہ کپڑا خریدنا ہو تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی دکان سے لانا، اور کسی کی دکان سے مت لانا۔ ان کی دکان بند رہتی تھی، 6 مہینے میں کھلتی تھی، کبھی جو 7 مہینے میں کھلتی تھی، کبھی 4 مہینے میں کھلتی تھی، کبھی 5 مہینے میں کھلتی تھی، اور باندیاں جو کھڑی ہیں، بھئی کیوں کھڑے ہو؟ یہ کہا بھی ہم تو کپڑا خریدنے آئے، بھئی یہ تو پتہ نہیں کب آئے گا، یہ تو کبھی غزوے میں جاتا ہے، کبھی عمرے کے لیے جاتا ہے، کبھی مدینہ جاتا ہے، کبھی مکہ جاتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، کبھی اس لیے کہ اس کی دکان کا کوئی ٹھکانا نہیں، بھئی اس کی دکان سے کیوں کپڑا خریدتے ہو، کیا سستا دیتا ہے؟ بولے نہیں، مارکیٹ سے مہنگا ہے، مارکیٹ سے مہنگا بھی دیتا ہے، اور تم اتنا ویٹ بھی کر رہے ہو، تو آخر وجہ کیا ہے؟ مارکیٹ میں سستا کپڑا مل رہا ہے، اور وہی کوالٹی ہے جو یہ بیچتا ہے۔ تو یہود نصارہ کی باندیاں کہتی تھی کہ ہمارے سیٹھوں نے کہا ہے کہ کپڑا اسی کی دکان سے خریدنا، اور کسی کی دکان سے کپڑا مت خریدنا، اس لیے کہ اس کی دکان سے کپڑا نکل کر ہمارے گھروں میں آتا ہے، اور ہمارے گھروں میں سل کر ہمارے بدنوں پر آتا ہے، ہمیں ایمان کا نور محسوس ہوتا ہے۔ یہ ان کے تقوی کا اثر ہے۔ حالانکہ کیسے تھے اور کیا بن گئے؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کتنے اونچے، مکہ مدینہ جاتے تھے تو مکہ کے سارے فقراء ان کو گھیر لیتے تھے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو، مالدار تھے اور سارے مکہ کے فقراء جتنے ہوتے تھے سب کا خرچہ یہ پورا کرتے تھے۔ اچھا، مکہ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے علماء بھی ہوتے تھے بڑے بڑے، ان علماؤں کو بھی اہتمام کے ساتھ ہدیہ بھیجتے تھے۔ جب جاتے تھے تو علماء بھی آ جاتے تھے، فقراء بھی آ جاتے تھے، خوب ہدیہ دیتے تھے، خوب ہدیہ دیتے تھے، خوب ہدیہ دیتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ جاتے تھے تو کبھی کبھی 2 مہینہ مکہ میں ٹھہرتے تھے، اور کبھی کبھی 2 مہینہ مدینہ منورہ میں ٹھہرتے تھے۔ تو مدینہ والے ان کا اکرام بہت کرتے تھے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے علم کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا، جب سفر کرتے تھے تو بڑے قافلے علماء کے چلتے تھے۔ جب ہارون رشید کے محل کی طرف سے گزر ہوا، ہارون رشید کا محل تھا، اس کی طرف سے جب گزر ہوا تو عبداللہ بن مبارک کو چھینک آئی، تو انہوں نے کہا الحمدللہ، تو سارے مجمع نے جواب دیا یرحمک اللہ۔ وہ یرحمک اللہ کی آواز اتنی گونجی کہ ہارون رشید گھبرایا، پتہ نہیں جو ہے کوئی انتشار ہو گیا ہے میرے ملک میں، اور پھر جو ہے کھڑکی سے دیکھنے لگا کیا ہوا، پولیس والوں کو بھیجا، بھئی اتنی آواز آئی، تو زبیدہ نے کہا
کہ کوئی انتشار نہیں ہوا ہے۔ یہ عبداللہ بن مبارک کے خراسان کے، ان کے گاؤں کا نام، ان کے شہر کا نام خراسان تھا ایران کے اندر، اب بھی ہے وہ شہر وہاں خراسان۔ لکھو آپ یوٹیوب پر جاؤ یا کہ گوگل پر جاؤ خراسان، تو فوراً نقشہ بتا دے گا کہ خراسان کہاں ہے۔ تو بیوی نے کہا کوئی انتشار نہیں ہوا ہے، کوئی خلفشار نہیں ہوا ہے، کوئی بات نہیں ہوئی ہے، بلکہ خراسان کے بہت بڑے عالم عبداللہ بن مبارک وہ آئے، انہیں بیان کرتے کرتے چھینک آ گئی، تو انہوں نے الحمدللہ کہا، سارے مجمع نے رحمک اللہ کہا، یہ رحمک اللہ کی آواز تھی۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا، ان کی عزت تو میری عزت سے بھی زیادہ ہے۔ تو بیوی جو زبیدہ وہ بھی اچھی عورت تھی، اس نے کیا کہا، ہارون یہ بتا تیری حکومت اچھی ہے یا ان کی حکومت اچھی ہے؟ تیری حکومت لوگوں کے جسموں کے اوپر ہے اور ان کی حکومت لوگوں کے دلوں کے اوپر ہے۔ ایک صرف جو سبحان الحمدللہ کہتے ہیں سارا مجمع، اور دیکھ تیرے جمع کرنے پر اتنا مجمع جمع نہیں ہوتا، لیکن ان کے جمع کرنے پر دیکھ کتنا بڑا مجمع جمع ہو گیا، دیکھ کتنے لوگ آ گئے۔ یہ عبداللہ بن مبارک وہاں جاتے تھے، وہاں جا کر حتیم میں بیٹھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے خاص دوست تھے فضیل بن عیاض، یہ خاص دوست عبداللہ بن مبارک کے۔ عبداللہ بن مبارک سارا ان کا خرچہ پورے سال کا اٹھاتے تھے، اور فضیل بن عیاض کی بیٹھنے کی اور آرام کرنے کی جگہ حتیم میں ڈیرا ڈالتے تھے، بس حتیم میں بیٹھے رہتے تھے، وہی کھانا وہی پینا اور پیشہ پکانے کے لیے باہر جانا، وہی پڑے رہتے تھے۔ لوگ آتے تھے تو وہیں پر ان کی ملاقات کرتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لاتے تو حتیم کا ایک حصہ وہ خالی کر دیتے تھے فضیل بن عیاض، بھائی عبداللہ تم ٹھہرو میرے پاس۔ ایک مرتبہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مبارک سے کہا، ارے عبداللہ بن مبارک، اللہ نے تجھے مال دیا ہے، خوبصورتی دی ہے، بیوی دی ہے، بچے دیے ہیں، مال ہے، کوئی تجھے ٹینشن نہیں، اور خراسان سے تو آتا ہے، تو جو ہے اب یہ کام کیا کر 6 مہینہ مکہ میں رہے، 6 مہینہ مدینہ میں رہے۔ میں فضیل بن عیاض 6 مہینہ مکہ میں رہتا ہوں، 6 مہینہ مدینہ میں رہتا ہوں۔ یہ فضیل بن عیاض نے کہا، یہ کبھی تو صحراؤں میں ہوتا ہے، کبھی جنگلوں میں ہوتا ہے، کبھی غزووں میں ہوتا ہے، کبھی کہاں تصنیف تالیف میں ہوتا ہے۔ انہوں نے عبداللہ بن مبارک نے کتاب لکھی ہے، کتاب الزہد والرقائق، کئی جلدوں میں کتاب الزہد والرقائق، زبردست کتاب ہے، اللہ کرے کہ اردو میں اس کا ترجمہ ہو جائے۔ اب کون کرے اردو میں ترجمہ، اتنا بڑا کام، اب وہ لوگ بھی نہیں رہے کہ جو اس پر محنت کریں، لیکن اللہ کو پیدا کرے گا۔ کتاب الزہد والرقائق، میرے والد صاحب حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے حوالے بہت دیتے تھے کہ کتاب الزہد والرقائق میں یہ لکھا ہے، کتاب الزہد والرقائق میں یہ لکھا ہے۔ یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ تو فضیل بن عیاض نے کہا کہ تو بھی 6 مہینہ یہاں رہے، 6 مہینہ وہاں رہے مدینہ، اور چھوڑ خراسان کو، اور یہ چھوڑ سارے کے جدوجہد کو۔ تو عبداللہ بن مبارک جو ہے وہاں تو خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ اور یہ فضیل بن عیاض یہ 6 مہینہ مکہ میں رہتے تھے، 6 مہینہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، تو انہیں لوگ کہتے تھے عابد الحرمین، حرمین شریفین کی عبادت کرنے والے، ان کا لقب ہی تھا۔ فضیل بن عیاض کہاں ہے بھائی تو کوئی بتائے گا نہیں، لیکن یہ پوچھو کہ عابد الحرمین کہاں ہے، ہاں فلاں جگہ بیٹھے، ان کا لقب ہی پڑ گیا تھا، حرمین شریفین کی عبادت کرنے والے کہاں پہ وہ بیٹھے، اور پوچھو فضیل بن عیاض کہاں ہے، کوئی جانتا نہیں تھا۔ تو انہوں نے یہ بات کہی عبداللہ بن مبارک سے حتیم میں، اور یوں کہا کہ تم جو ہے ایک کام کرو، یہیں پر آ کر پڑ جاؤ، ایسی کوئی کمی ہے نہیں تمہارے پاس، اور 6 مہینہ یہاں عبادت کرو، 6 مہینہ وہاں عبادت کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہو۔ تو عبداللہ بن مبارک نے کوئی جواب نہیں دیا، خراسان واپس آئے۔ خراسان واپس آ کر عمرے کے لیے ایک جماعت جا رہی تھی، تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا فضیل بن عیاض کے نام پر، اور اس خط کے اندر سمجھایا کہ میں جو کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں، تم جو کر رہے ہو کیا کر رہے ہو، اور یہ اشعار لکھے، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا،
لعلمت انك في العبادة تلعب یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العبادة تلعب۔ اے حرمین شریفین کی عبادت کرنے والے فضیل ابن عیاض، اگر تو ہماری زندگی کو دیکھ لے کہ صبح کہیں ہے شام کہیں ہے، ہم کبھی صحراؤں میں ہوتے ہیں، کبھی سمندروں میں ہوتے ہیں، کبھی جنگلوں میں ہوتے ہیں، کبھی پہاڑوں پر ہوتے ہیں، کبھی ریتیلے میدانوں میں ہوتے ہیں، کبھی کہاں۔ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادۃ تلعب۔ اگر تو ہماری زندگی کو دیکھے تو تجھے یہ پتہ چلے گا کہ تو حرمین شریفین کی عبادت نہیں کر رہا ہے، ایسا پتہ چلے گا کہ تو کھیل کر رہا ہے، عبادت میں کھیل رہا ہے۔ اصل زندگی ہماری زندگی ہے۔ یہ عبداللہ بن مبارک نے کہا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادۃ تلعب او کان یخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب۔ فضیل ابن عیاض نے کہا تھا رات کا وقت ہوتا ہے تو ہم اللہ کے سامنے روتے ہیں، ہمارے رخسارے جو ہیں، ہمارے رخسار یہ آنسو سے تر ہوتے ہیں۔ یہ فضیل ابن عیاض نے کہا تھا، تو عبداللہ بن مبارک نے اس کا جواب دیا اولو کان یخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب۔ اگر تیرے آنسو سے تیرے رخسارے تر ہوتے ہیں تو فضیل یاد رکھنا ہماری ایک گردنیں جو ہے اللہ کے راستے میں خون سے تر ہوتی ہے۔ تو تیرے آنسو اچھے ہیں یا ہمارا خون اچھا ہے؟ ہمیں کانٹا لگتا ہے، کبھی تیر لگتا ہے، کبھی یہ لگتا ہے، اور ہمارے تو بتا تیرے آنسو اچھے ہیں یا ہمارا خون اچھا ہے؟ او کان یخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب او كانت الخيول يطعد في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب۔ فضیل ابن عیاض نے کہا تھا تہجد پڑھتے پڑھتے ہمیں جو بہت سستی آتی ہے تو ہمارے گھوڑوں کو لے کر ہم مکہ کے میدانوں میں نکل جاتے ہیں تھوڑی سی ورزش کرنے کے لیے، تھوڑی سی فریش ہوائیں کھانے کے لیے ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو بھی یہاں آ اور فریش ہوائیں کھا مکہ مدینہ کی۔ تو اس میں عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا وَكَانَتِ الْخُيُولُ يُطْعَبُ فِي بَاطِلٍ فَخُيُولُنَا يَوْمَ الْكَرِيهَةِ تُطْعَبُ۔ تیرا گھوڑا تجھ اکیلے کی دماغ کی ورزش کے لیے استعمال ہوتا ہے، میرا گھوڑا اللہ کے راستے میں جدوجہد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تیرے گھوڑے کی تعریف قرآن میں نہیں ملے گی، میرے گھوڑے کی تعریف قرآن میں ملے گی۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ تیرے گھوڑے کی تعریف قرآن میں نہیں ملے گی۔ میں اللہ کے راستے کے دن کا کام کر رہا ہوں، میرے گھوڑے کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، ان کا ہانپنا بھی اللہ کو پسند ہے، ان کا دوڑنا بھی اللہ کو پسند ہے، ان کے پاؤں سے انگارے نکلے، چنگاریاں نکلے، وہ بھی اللہ کو پسند، مجموعے میں گھستے ہیں وہ بھی اللہ کو پسند۔ پھر فضیل ابن عیاض نے یہ بھی کہا تھا ہم خوشبوئیں لگاتے ہیں، بہترین قسم کا عود، بہترین قسم کا عنبر، بہترین قسم کا گلاب، بہترین قسم کا مشک، بہترین قسم کی خوشبوئیں ہم لگاتے ہیں اور حرم شریف میں عبادت کرتے ہیں۔ اس کا جواب دیا عبداللہ بن مبارک نے ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا، ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا، رہج السنابک والغبار الاطیب۔ مشک اور عنبر کی خوشبو تمہیں مبارک، مشک اور عنبر کی خوشبو، گلاب کی خوشبو، عود کی خوشبو تمہیں مبارک۔ ہمارا مشک اور عنبر یہ ہے ہم اللہ کے راستے کی جدوجہد کرتے ہیں، جو غبار اڑتا ہے وہی ہمارا مشک بن جاتا ہے، ہمارے بدن پر غبار آتا ہے، ہمارے کپڑوں پر غبار آتا ہے۔ ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا، رہج السنابک والغبار الاطیب۔ مشک اور عنبر کی خوشبو تمہیں مبارک۔ ہمارا مشک اور عنبر تو یہ ہے ہم اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے، غبار خوب آتا ہے، کبھی ہماری گاڑی پر غبار آ جاتا ہے، کبھی ہمارے کپڑوں پر آ جاتا ہے،
کبھی ہمارے بدنوں پر آ جاتا ہے، یہی ہمارا مشک بن جاتا ہے، یہی ہمارے عنبر بن جاتے ہیں. اور کبھی کبھی وہ یہ گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو ان کے ٹاپوں سے بھی غبار اڑتا ہے، وہ بھی ہمارا مشک بن جاتا ہے. جب یہ اشعار فضیل ابن عیاض نے حکیم میں پڑھے تو بیٹھے بیٹھے رونے لگے، اور بیٹھے بیٹھے رونے کے بعد ایک دم سے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر بیت اللہ کا پردہ پکڑا اور فضیل ابن عیاض نے جملہ کہا، عبداللہ ابن مبارک میرے مقابلے میں تو بہت اچھا ہے. میری مثال، یہ فرمایا، میری مثال تیرنے والی کی ہے، تیری مثال کشتی والے کی ہے. تیرنے والا اپنی حفاظت کرتا ہے، کشتی والا اپنی بھی کرتا ہے، دوسروں کو بھی کرتا ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف جو بلائے گا یہ کشتی والا ہے، اپنی بھی حفاظت کرے گا اور دوسروں کی بھی حفاظت کرے گا. اور میں اکیلا تیرنے والا ہوں جو میری حفاظت کرتا ہوں، میں نے تجھے نہیں پہچانا. یہ فضیل ابن عیاض نے کہا. اتنا درجہ اللہ نے دیا عبداللہ ابن مبارک کو. کون سے عبداللہ ابن مبارک؟ سارے گناہ جنہوں نے کیے تھے لیکن دل کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، بن گئے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. جب ان کا انتقال ہوا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ان کا وصیت نامہ پڑھا گیا. وصیت لکھی تھی انہوں نے، تو وصیت نامہ پڑھا گیا. وصیت نامے میں انہوں نے لکھا تھا جب میرا انتقال ہو جائے تو گھر کے فلاں کونے کے اندر کچھ اینٹیں رکھی ہیں، ان اینٹوں کو میرے ساتھ قبر میں رکھنا، اور گھر کے فلاں کونے کے اندر ایک بورے کے اندر تراشے رکھے ہیں، تراشے لکڑیاں رکھی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کو جلا کر میرے لیے گرم پانی کرنا. یہ دو وصیتیں تھیں. تو جب بڑے بڑے علماء اس وقت موجود تھے، ان کے شاگرد، جب ان کے شاگرد موجود تھے تو ان کے شاگردوں نے ان کی بیوی سے پوچھا، عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی، بھئی یہ کیا وصیت نامہ ہے؟ تو ان کی بیوی رو دی اور یہ کہہ دیا، یہ میرے شوہر کا راز ہے، میں بتانا نہیں چاہتی. لیکن بڑے بڑے علماء تھے، انہیں لگا ہمارا استاد تھا، آپ کے شوہر سے ہمارا استاد تھا، ہو سکتا ہے ہمارے لیے کچھ نصیحت کی چیز ہو. تو ان کی بیوی نے روتے ہوئے کہا، جب اللہ کے راستے سے واپس لوٹتے تھے تو مجھے بلاتے تھے اور بلا کر کہتے تھے کہ دیکھو میں بہت گرد و غبار میں اٹا ہوا آیا ہوں، داڑھی بھی گرد و غبار میں ہے، کپڑے بھی، جھولا بھی، کتابیں بھی، سب گرد و غبار میں ہیں. اسے جمع کرو ایک تھیلی کے اندر یا ایک برتن کے اندر. وہ گرد و غبار جمع کیا جاتا تھا اور پھر جو ہے اس کی ایک ٹکیا بناتے، پھر 2 ٹکیاں بناتے. ہر سفر میں رہتے تھے، کبھی 3 ٹکیاں بناتے، کبھی 4 ٹکیاں بناتے. یہ جتنی اینٹیں بنی ہوئی ہیں اللہ کے راستے کی گرد و غبار کی اینٹیں ہیں. اور یہ تراشے، یہ جب کتاب لکھتے تھے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تو اس وقت میں قلمیں تراشی جاتی تھی. یہ اس کے چھلکے ہیں. وہ کہتے تھے کہ اس سے بھی میں نے دین کا کام لیا ہے، اس سے بھی میں نے دین کا کام لیا ہے، تو مجھے میرے لیے گرم پانی کرو، یہ تراشی جلا کر کرانا، اور یہ کہ میرے لیے قبر میں اینٹیں رکھو، باہر سے اینٹیں مت لانا، اللہ کے راستے کے غبار کی اینٹیں رکھنا. اگر اللہ مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ کیا لایا ہے تو میں کہوں گا کہ اے میرے پیارے اللہ، تیرے راستے کا غبار لے کر آیا ہوں، اور تیرے نبی نے کہا ہے لا یجتمع علی عبد غبار فی سبیل اللہ بدخان جہنم. کسی بندے کے اوپر اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. اللہ پوچھے گا کیا لایا؟ میں تو تیرے راستے کا غبار لے کر آیا ہوں، مٹی لے کر، بس تو مجھے جہنم سے بچا لے. یہ بنے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے بیان تو میں لمبا نہیں کروں گا، صرف میں اتنا کہتا ہوں اپنی زندگیوں کو توبہ میں بدلو. سب سے پہلے اللہ کے سامنے اقرار کرو کہ میں اللہ مجرم ہوں، تو مجھے معاف کر دے. بس حدیث شریف میں آتا ہے اذا اقر العبد بذنوبہ، بندہ اگر اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے نا تو آدھا نہیں پونے گناہ تو معاف ہو گئے اس کے. اور ایک جملہ کو، اے اللہ میں تیرا اقراری مجرم بندہ ہوں، تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فوراً کہیں گے جب معاف کیا. اللہ تعالیٰ بھی اتنے قریب ہے، حدیثوں میں آتا ہے 24 گھنٹہ اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں. 24 گھنٹہ مسلم شریف کی روایت ہے، 24 گھنٹہ اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں
رات ہو گئی، انگلینڈ میں بھی رات شروع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں او دن کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں۔ جب سورج طلوع ہوگا تو اللہ دونوں ہاتھ پھیلا کر کہیں گے اور رات کا گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں۔ کتنا بڑا کریم ہے۔ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ آدمی سے کوئی گناہ ہو گیا، دل کے اندر تھوڑی سی ندامت آئی اور پھر اس نے بس اللہ سے کہا کہ اللہ میں اقراری مجرم ہوں، میری توبہ، بس اتنا کہا میری توبہ۔ اس کا کہنا کیا ہے؟ میری توبہ قبول کر، یہ کہنا ہے۔ کیا یہ کہنا ہے؟ تو مجھے معاف کر۔ ابھی وہ معاف کر کا جملہ کہتا بھی نہیں ہے کہ اللہ کہتا ہے جا معاف کر دیا، معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ کریم ہے۔ ماں باپ اپنا دروازہ رات کو بند کر دیتے ہیں، اللہ اپنا دروازہ بند نہیں کرتا۔ پوتا پوتی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دادا دادی نانا نانی ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ دیکھ انہوں نے دروازہ بند کیا، ناراض ہو گئے، میں ناراض نہیں ہوں گا۔ ان اتیتنی لیلا قبلتک، ان اتیتنی نہارا قبلتک، اے میرے پیارے بندے اور بندی، رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، تو آ جا میرے دروازے پر، آ جا، اقرار کرتے ہوئے آ جا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اٹھتے بیٹھتے صرف اتنا کہیں اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ استغفر اللہ مت کہنا بھائی، استغفر اللہ مت کہنا۔ کیوں منع کرتا ہوں؟ استغفر اللہ کا مطلب تو سمجھ میں آئے گا نہیں، تم کو سمجھو گے نہیں، خالی رٹا رٹی طوطے کی طرح ہوگا۔ یہ کہو اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو پتہ چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ سے۔ ہاں اگر آپ عربی جانتے ہیں اور دھیان سے استغفر اللہ کو تو بہت اچھا ہے، لیکن کون سمجھتا ہے توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ، اس سے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اقرار کرو اور پھر چپکے سے اللہ سے کہو اے اللہ میں نے گنہگار ہوں، تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فوراً کہیں گے جا میں نے معاف کر دیا، جا۔ اعلان کرتے ہیں رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا۔ استغفار کرو گے انشاءاللہ؟ اب میں آپ لوگوں کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ؟ ارے بتاؤ تو صحیح بھائی، قبول کرو گے نا؟ دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو جنت میں فوراً ایک بہت بڑا محل تیار ہو جاتا ہے۔ 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو 2 محل تیار ہو جاتی ہیں۔ 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو 3 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارا جو واٹس ایپ کا سبق چلتا ہے، آپ کے یہاں بھی واٹس ایپ کا سبق آ جاتا ہوگا، دائیں بائیں سے آتا ہوگا ماشاءاللہ، تو ابھی تو کروڑوں ہمارے شاگرد ہو گئے دنیا میں الحمدللہ۔ تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، تو کیا فائدہ ہوگا؟ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا، اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ دنیا میں 1 بنگلہ بنا لو، 2 بنگلے بنا لو تو انکم ٹیکس والے فون کرتے نہیں کرتے، تو یہ پیسے کہاں سے لائے تم؟ ہمارا اللہ اتنا بڑا کریم ہے کہ جتنے بھی بنگلے ہمارے بن جائیں تو کوئی انکم ٹیکس والا فون نہیں کرے گا۔ اور ایک بات اور بتاؤں، آپ حضرات انگلینڈ میں آئے، آپ نے پراپرٹیاں بہت بنائی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور پراپرٹیاں دے اور برکت دے، یہ ہماری دعا ہے۔ لیکن میری تشکیل یہ ہے کہ اب جنت میں پراپرٹی بناؤ، اور جنت میں پراپرٹی بنانے کا آسان راستہ یہ ہے کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 31 بنگلے روزانہ تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جو اللہ جنت میں بنگلے دے سکتا ہے وہ اللہ انگلینڈ میں بھی دے سکتا ہے، اس کے نزدیک کیا مشکل ہے؟ وہ تو وہاں بھی دے سکتا ہے، یہاں بھی دے سکتا ہے۔ تو میری کچھ باتیں یاد رکھو، 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ ایک دن میں نہیں پڑھنا، 2 دن میں پورا کرو، 3 دن میں پورا کرو، 4 دن میں پورا کرو، 5 دن میں پورا کرو۔ یہ ہفتے کا کورس ہے، ہفتے کا، 1 ہفتے میں آدمی پورا کر سکتا ہے، بہت آسان ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، جو مانگو گے اللہ قبول کرے گا۔ اور مانگو تو پوری امت کے لیے مانگو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مانگو،
کیوں؟ کبھی ہم کو تو ہمیں تو دینا نہیں ہے، کس کو دینا ہے؟ اللہ دینے والا ہے۔ جب اللہ دیتا ہے تو کیوں نہ مانگے اس سے؟ چھوٹی چیز کیوں مانگے؟ اللہ کہے سب مانگو، تم اے اللہ بھائی مجھے بیوی دے دے، اے اللہ مجھے بنگلہ دے دے، اے اللہ میرا گھر مکان بنا دے گا، اے اللہ تیری مخلوق جتنی ہے سب کے لیے گھر بنا دے۔ تو فرشتہ کیا کہے گا؟ اے اللہ اس کے لیے تو بنا ہی دے، تو مانگو گے سب کے لیے۔ اور یہ سورہ، یہ جو میں نے 313 والا وجہ بتایا، اس کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار۔ کتنے نام ہے بھائی؟ جاندار، شاندار، دیندار، ایماندار اور مالدار۔ ایسا زبردست وظیفہ ہے، میں نے بتایا 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ استغفار، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ، بس۔ اور ایک ہفتے میں پورا کرنا ہے۔ ایک ہفتہ تو بہت زیادہ ہے، ایک ہفتہ تو ماشاءاللہ پڑھنے والے پڑھنے والیاں تو 3 دن 4 دن میں پورا کر دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے حاجتیں مانگو، اپنی دعائیں مانگو۔ اور یہ میری تصویر جو ہے یہ بھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار ہے۔ اب میں جہاں جاتا ہوں تو میری عادت، اچھا سب کو تو میں تصویر دے نہیں سکتا، لیکن وہاں کے امام کو دے دیتا ہوں۔ لو صادق بھائی، یہ ہمارے گجراتی بھیا ہے، ہمارا ماشاءاللہ صورت کا ہے، تو میں نے اس کو دے دی۔ یہ سب کی طرف سے ہدیہ ملی، نوٹیں بہت لگے گی، گھبرانا مت۔ امام کو دے دیتا ہوں، اس لیے امام کا حق ہوتا ہے، بس اسی کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی ہے الحمدللہ۔ اور دوسری ایک نصیحت کرتا ہوں کہ ہمارا دعوت کا کام سادہ بہار ہے۔ کبھی چلے کے لیے نکلو، کبھی 20 دن کے لیے نکلو، کبھی جو ہے 10 دن کے لیے نکلو، کبھی جو ہے 4 مہینے کے لیے نکلو، کبھی 7 مہینے کے لیے نکلو، جیسا مشورہ ہو جائے، ساتھی ہمارا جیسا طے کر لیں اس طریقے سے نکلو۔ اللہ کے راستے کے جدوجہد میں لوگو، جب ہم اللہ کے راستے میں جدوجہد میں لگیں گے تو ہمارا کوئی کام بھٹکے گا نہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بیانات بھی سنے ہوں گے، رامین وغیرہ میں، اجتماعات میں، سب جگہ، بھوپال وغیرہ میں۔ تو ابا کہتے تھے یہ میری جماعت ایسی جماعت ہے کہ اس کی طرف کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو بھی اللہ اسے قبول کر لے گا۔ آپ کے اس مسجد میں مسجد جماعت کب بیٹھتی ہے؟ بیٹھتی ہے یہاں کب بیٹھتے ہیں؟ فجر میں۔ فجر میں مسجد جماعت بیٹھتی ہے، کئی عشاء کے بعد بیٹھتی ہے، کسی جگہ ظہر بعد بیٹھتی ہے، کسی جگہ عصر بعد بیٹھتی ہے، جیسے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں ان کی جو ترتیب ہوتی ہے۔ مسجد جماعت میں مشورے کے اندر بیٹھا کرو، چاہے تمہارے ذمہ کوئی کام نہ ہے، آپ کے ذمہ کوئی کام نہ ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ کام آئے گا تو کر لیں گے، کام نہیں آئے گا تو نہیں کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس مشورے سے جو خیر پھیلے گی اس میں ہم پارٹنر ہو جائیں گے، ہمارا حصہ ہو جائے گا۔ اور دوسری اہم بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بہت پھیلاؤ۔ اور ایک آخر میں ایک بہت اہم نصیحت کرتا ہوں، بہت اہم نصیحت، میں سب جگہ جہاں جہاں میرے پروگرام ہوتے یہ نصیحت میں ضرور کرتا ہوں۔ دیکھو یہ انگلینڈ کی سرزمین ہے، یورپ کی سرزمین، انگلینڈ کی سرزمین، امریکہ کی سرزمین، یورپ کی آسٹریلیا کی سرزمین، برازیل کی سرزمین، یہ زمینیں اللہ کے نام کو ترس رہی ہیں کہ کوئی اس پر اللہ کا نام لے۔ تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ اپنے گھر سے آفس جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ ڈرائیو، کسی جگہ 15 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں، کسی جگہ 1 گھنٹے میں پہنچتے ہیں۔ تو راستے میں چلتے چلتے اور واپس آتے آتے اللہ کا ذکر کرتے کرتے جاؤ، اللہ کا ذکر کرتے کرتے آؤ۔ کبھی سبحان اللہ پڑھ لو، کبھی الحمدللہ پڑھ لو، کبھی لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کبھی اللہ اکبر پڑھ لو، کبھی درود شریف پڑھ لو، کبھی سورہ اخلاص پڑھ لو۔ آتے جاتے محل بنا لو جنت کے اندر، سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے جاؤ، سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے آؤ۔ تو کیا ہوگا؟ یہ زمین اوپر ہم جب یہ اللہ کا نام پڑھیں گے نا تو گویا کہ ہم نے ایمان کا بیج ڈال دیا۔
اسلام کا دانہ ڈال دیا. اب اللہ کو جب چاہے گا اللہ اگانا ہوگا اگائے گا، وہ اس کا کام ہے. لیکن ہم نے ہمارا کام کر دیا. اتنا کام کرو گے انشاءاللہ بھائی. امریکہ کے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے تھے تو میں نے ان کو یہ کہا 2 گھنٹہ جانا 2 گھنٹہ آنا کیا کرتے ہو؟ بس اب گانا سنتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں. میں نے کیا فائدہ؟ آپ جو اللہ اللہ کرتے کرتے جاؤ. اللہ کا نام لو. یہ زمینیں اللہ کے نام کو ترس رہی ہیں. حشر کے میدان میں زمینیں کہیں گی اللہ پاک یہ میرے اوپر سے گزر رہے تھے، کبھی تیرا نام بھی نہیں لیتے تھے. کیا جواب دیں گے ہم؟ تو اللہ کا نام لو گے انشاءاللہ. یہ چیز بچوں کی عادت ڈالو اور بچوں کا بھی دینی مزاج بناؤ. ہمارا مختصر سبق چلتا ہے، یوٹیوب کے اوپر آتا ہے اور میرا واٹس ایپ پر بھی آتا ہے الحمدللہ. اب تو الحمدللہ دنیا بھر میں اتنا اللہ نے پھیلایا کہ میرے واٹس ایپ کا سبق لوگ مجھے بھیجتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے بھی بھیجا ہے. اور اب تو ایک ہماری کتابیں اللہ نے اتنی عام کی، ہمارے ترجمے قرآن کے اتنے عام ہوئے، لوگ میرے ترجمے مجھے ہدیہ دیتے ہیں. میری کتاب مجھے ہدیہ دیتے ہیں. حضرت کی آپ چہرے اچھے لگتے ہیں، یہ کتاب بہت اچھی ہے، مولانا یونس پالم پوری نے لکھی ہے، آپ جو ہے اس کو رکھ لیجیے اپنے پاس. تو پھر میں کہتا ہوں اچھا آپ کا کیا نام ہے؟ کہ میرا نام یہ ہے. وہ کتاب لے کر میں ان کا نام لکھ کر ہدیہ فلاں فلاں من جانب محمد یونس پالم پوری دے دیتا ہوں کہ جاؤ یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ. وہ کھڑا رہ کے چہرہ دیکھتا ہے، آپ ہی مولانا یونس پالم پوری ہے. میں نے کہا یہ میں نے لکھ دیا ہے، اب آپ جاؤ. حرم شریف ہے، حرم شریف میں درود زیادہ پڑھنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے، یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ. اور پھر میں کہتا ہوں مصنف کی طرف سے کوئی چیز اگر ہدیہ ملے تو اس میں کروڑ ٹکا روحانی کرنٹ بڑھ جاتا ہے. 1 پاؤنڈ کی 2 پاؤنڈ کی کتاب ملتی ہے آپ خرید سکتے ہو، 5 پاؤنڈ کی ملتی ہے آپ خرید سکتے ہو. لیکن یہ تو میں مصنف خود دے رہا ہوں نا. تو مصنف کی محنت لگی ہے اس کے اندر، حدیث ڈھونڈنے میں، محنت کرنے میں، یہ کرنے میں، وہ کرنے میں محنت لگتی ہے. تو مصنف کی طرف سے کوئی چیز ہدیہ ملے اس کے اندر نورانی کرنٹ کروڑ ٹکا بڑھ جاتا ہے. اس لیے میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. پھر کہا رہے مول صاحب آپ کو پہچانا نہیں، آپ کی آواز تو سنی ہے ہم نے سبق کے اندر، ہمارے بچے آپ کی نقل کرتے ہیں. میں نے کہا سب بچوں کو پیار کرنا ہے میری طرف سے تم، اور سبق سنتے رہنا، سبق آگے بھیجتے رہنا. اب بتاؤ آپ لوگ جو ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ خالی ہاتھ اوپر کرو بس. ہاں بس، واہ 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 واہ. میں ابھی نام نہیں لکھواؤں گا کیونکہ نام لکھیں گے تو وقت جائے گا اور ہمیں پھر واپس جانا ہے. کل ہمارا پروگرام ہے، پھر پرسوں کسی جگہ ہے. روزانہ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ کے ایڈریس کیا؟ میں نے کہا ہمارے ایڈریس کبھی فرش پر، کبھی عرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر. غم عاشقی تیرا شکریہ کہاں کہاں سے گزر گئے. کچھ پتہ نہیں ہمارا کاروبار کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں. بھائی عبداللہ بن مبارک کی زندگی، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن مبارک کا قصہ تفصیل سے سناتے تھے مرکز میں. اور مجھے سفروں میں کبھی کبھی پیار میں کہتے تھے میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے عبداللہ بن مبارک کی طرح بنائے. یہ کہتے تھے مجھے کہ تجارت بھی کرے اور تصنیف تعلیف بھی کرے، اللہ کے راستے میں جد و جہد بھی کرے، حج عمرے بھی کرے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کی قبر کو روشن کرے. انہوں نے جو میرے لیے دعا کی ساری اللہ نے قبول. اس لیے آپ حضرات دین کے کام کو آگے بڑھاؤ گے انشاءاللہ. بس اب دعا کر دو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم لک الحمد حمدا حمدا لک الشکر شکرا شکرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء
یا رافع السماء اللهم وما زويت عني مما احب فاجعله فراغا لي فيما تحب یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے شہر والوں کو قبول فرما، اے اللہ پورے انگلینڈ والوں کو قبول فرما، لندن والوں کو قبول فرما، برمنگھم والوں کو قبول فرما، لیسٹر والوں کو قبول فرما، اے اللہ سارے اسکاٹ لینڈ والوں کو قبول فرما، گلاسگو والوں کو قبول فرما۔ جہاں جہاں سے ہم گزر جائیں انگلینڈ میں، وہاں ہدایت کی ہواؤں کو پھیلا دے، وہاں ہدایت کی ہواؤں کو پھیلا دے۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس جگہ پر مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مستفید اخیار میں شامل فرما، بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں یا مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں بچیاں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو ہفتے بھر میں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ دعوت کے کام کے لیے تو ہم سب کو قبول فرما، اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ آپس کے انتشار کو ختم فرما، اے اللہ آپس کے انتشار کو ختم فرما، اے اللہ آپس کے انتشار کو ختم فرما، نفاق کو دور فرما، ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما۔ اے اللہ تیرے نبی نے کہا ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اے اللہ انسانوں میں سے جو بیمار ہو تو ان کو شفا عطا فرما، جناتوں میں سے جو بیمار ہو ان کو شفا عطا فرما، جانوروں میں سے جو بیمار ہو تو ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ مچھلیوں میں سے جو بیمار ہو ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ تیری امت، تیرے نبی کی امت اس وقت میں بہت پریشان ہے، اے اللہ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، اس امت کو اے اللہ ہر پل نئی خوشیاں عطا فرما، ہر پل نئی خوشبوئیں عطا فرما، ہر پل نئی عزتیں عطا فرما، ہر پل نئی برکتیں عطا فرما، ہر پل نئی سعادتیں عطا فرما، ہر پل نئی کامیابیاں عطا فرما، ہر پل تیرا قرب ان کو عطا فرما۔ اور یہ دعا پوری امت مسلمہ کے لیے قیامت تک کے لیے تو قبول فرما۔ اے اللہ جس کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہو نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جسے جو ضرورت ہو میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کی بھی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما اور ہماری بھی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہوں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے ہماری حفاظت فرما، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک۔ اے اللہ ہمیں حلال مال اتنا دے دے کہ ہم حرام کی طرف جاویں ہی نہیں، ہمیں حلال مال اتنا دے دے کہ ہم حرام کی طرف دیکھیں ہی نہیں۔ اے اللہ ہمارے قرضوں کو ادا فرما دے، اے اللہ جو مقروض ان کے قرضوں کا عافیت سے ادا فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔
سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.